نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق، مالک، رازق اور وہی معبود حقیقی. انگنت درود ہو ہمارے اور آپ کے نبی محمد بن عبداللہ الحاشمی القرشی خاتم النبیین پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوا وہ ہے اولاد کی نعمت اور اس اولاد کی تربیت. یقیناً اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اولاد کی نعمت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے اور انہیں نبوت اور رسالت کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اولاد کی بھی تمنا رکھتے تھے. نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ اولاد کی تمنا اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اولاد کی نعمت یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے جو دعائیں انبیاء نے کی، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، یقیناً یہ اولاد کی عظیم نعمت پر دلالت کرتی ہے. شریعت نے اولاد کے بارے میں کہا کہ اولاد تمہارے لیے جہاں نعمت ہے تو وہیں ایک بہت بڑے فتنے کا ذریعہ ہے، اور کہا کہ اولاد تمہارے لیے دشمن کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے. اب اس اولاد کی اگر آپ صحیح تربیت کریں گے تو یہ آپ کی نعمت ہوگی. اس اولاد کا صحیح طور پہ ہم ادا کریں گے تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرے گا جو والدین کے لیے. شریعت میں جہاں کہیں اولاد اور والدین کی بات آئی ہے، شریعت نے ہمیشہ والدین کے سلسلے میں بہت اہمیت دلائی ہے. اسی لیے کہا گیا انہما جنت و نار، کہ والدین تمہارے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی اور تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گی. پھر کہا رضا رب فی رضا الوالد وسخط رب فی سخط الوالد، کہ والدین کی رضامندی میں تمہاری رضامندی ہے
اور والدین کی ناراضگی میں تمہاری ناراضگی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے والدین کے مقام کو اونچا رکھا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ تمہیں اف تک نہ کہو تم اپنے والدین کو. سورہ کہف میں جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ، خضر علیہ السلام ایک بچے کو ایک دوسرے بچے سے بدل دیتے، اس کا قتل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ اپنے والدین کے لیے فتنے کا سبب ہوتا ہے. تو شریعت نے سارے معاملات میں والدین کو ترجیح دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری. اگر اولاد کی صحیح طور پر تربیت کریں گے تو یقیناً شریعت جو والدین کے حقوق ان کو دے رہا ہے وہ سارے حقوق کے حقدار ہوں. اب یہ اولاد جو اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی ہم تربیت کیسے کریں؟ قرآن و سنت ہمیں کیا سکھاتا کہ جس ناحیے کو اپنا کر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں؟ تو تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ اولاد کی ولادت کے بعد سے شروع نہیں ہوتا ہے. وہ بچے بڑے جب ہونے لگ جائیں تب سے شروع نہیں ہوتا ہے. اولاد کی تربیت کا صحیح مقام اور صحیح مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ رشتے کے انتخاب سے ہوتا ہے. اگر آپ اپنے رشتے کا صحیح انتخاب کر لیں تو یقیناً آپ کی اولاد کی صحیح تربیت وہیں سے شروع ہوگی. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے رشتے کے انتخاب کی بات آتی ہے تو ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ جبکہ شریعت میں معیار کیا بتایا گیا ہے؟ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِحُسْنِهَا وَلِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. کہ مالداری، خوبصورتی، حسب و نسب اور دینداری یہ معیارات ہوتے ہیں رشتے کے. لیکن جو اصل شریعت نے معیار بتایا ہے، جو ترجیح دی ہے، وہ دینداری کو ترجیح دی. لیکن افسوس ہوتا ہے دینداری کا مرحلہ ہم نے آج صرف خواتین کی حد تک محدود رکھ دیا ہے. جب رشتوں کی بات آتی ہے مرد حضرات کی تو ہم دینداری کی تلاش نہیں کرتے. اسی لیے آج اخبارات میں رشتوں کے سارے اشتہارات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. مجھے بس ایک رشتہ ایسا بتا دیجیے جہاں پہ مرد کی رشتہ داری، مرد کی دینداری کا سوال کیا جا رہا ہو. لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے، کہیں کوئی ایسا رشتہ آپ کو نظر آتا ہے جہاں پہ لڑکا صوم و صلات کا پابند ہو؟ لڑکے کی انکم دیکھی جاتی ہے، اس کا جاب دیکھا جاتا ہے، اس کا ویزا دیکھا جاتا ہے. یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ دینداری کا معاملہ ہم نے صرف خواتین کی حد تک کرا. اب دینداری کی بات جہاں تک آتی ہے اس میں یہ بات بھی خیال رکھیں کہ دینداری کو ہم نے دو اعتبار سے دیکھا. ایک ہوتی ہے عبادت کی دینداری، ایک ہوتی ہے اخلاق کی دینداری. جب آپ نکاح کے لیے دیکھیں تو آپ عبادت کی دینداری کے ساتھ ساتھ اخلاق کی دینداری بھی دیکھیں. اذا آتاکم ممن ترضون خلقکم ودینکم، شریعت نے کہا آپ سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین سے تم راضی ہو جاؤ، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ، تو شادی کے معاملے میں عبادت کی دینداری کے ساتھ ساتھ اخلاق کی دینداری بھی دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے پیغام نکاح بھیجا. تو کون سے آپ کے روزے تھے، کون سے آپ کی نمازیں دیکھی، کون سے آپ کے حج عمروں پہ اعتبار کیا گیا؟ جو سب سے بنیادی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی گئی وہ کیا تھی؟ صادق اور امین. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. اور اسی بات کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز. اور جب آپ کو وہی ملی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس بات سے آپ کی ہمت بنائی وہ کون سی بات تھی، وہ کون سے الفاظ تھے؟ کیا کہا؟ إِنَّكَ لَا تَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْلُومَ، آپ لوگوں کے لیے گواہ کر دیتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ آپ کے اخلاق تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں کیا کہا گیا؟ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. جب معاشرے میں اخلاق ہوں گے تبھی اعلیٰ درجہ ہوگا. اگر معاشرے میں اخلاق نہ ہوں گے تو اعلیٰ درجہ کس کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تھے آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، لیکن وہیں ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے بھی اخلاق تھے.
تو دینداری کے لیے ساتھ ساتھ آپ اخلاق کی دینداری کو بھی دیکھیں، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور صرف رشتہ داری کے معاملے میں اگر مالداری دیکھی جائے تو پھر دینداری کا معاملہ کیا ہوگا؟ اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا، تو آپ جان لیجئے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ ان 10 مبشرہ میں ہے جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور صرف آپ کی مالداری کا معیار ہوتا تو وہیں دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جن کے پاس مہر نکاح ادا کرنے کے پیسے تک نہیں، اپنی درا حضرت عثمان کو بیچ دیتے، پھر وہی درا حضرت عثمان ان کو تحفے میں عطا کر دیتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے دینداری کا انتخاب کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی شادیاں کی تو آپ نے کس کا معیار رکھا؟ جو 4 خلفائے راشدین ہیں جس میں سے 2 آپ کے خسر ہیں اور 2 آپ کے داماد ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہم میں سے کوئی ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، یہ صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ سب سے بنیادی بات کہ آپ دینداری کو دیں۔ ہم میں سے کوئی شکایت کرے کہ ہمارے رشتے تو ہو چکے ہیں لیکن دینداری کا معاملہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ اس دعا کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ دوسری اہم چیز تربیت کی کہ اپنی اولاد کے لیے ہم دعائیں دیں۔ جانے انجانے میں والدین بچوں کی پرورش کی صبر آزما پہلو ہوتا ہے، کسی بات سے ان کو تکلیف پہنچتی، کسی بات سے ان کے لیے برا لگتا ہے، تو بسا اوقات ایسے مرحلے میں بھی زندگی آ جاتی ہے کہ والدین کی زبان سے آپ کے لیے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم ایسے نافرمان بچے نہ بنے جو والدین کو اس حد تک مجبور کر دے کہ ان کی زبانوں سے، ان کے دلوں سے بد دعا نکلے۔ لیکن وہیں والدین کے لیے بھی یہ عظیم مقام ہے کہ اپنے بچوں کو کسی حال میں بد دعا نہ دیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے بد دعا دیں گے، اپنی نسل کو آپ برباد کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر حسن اور حسین کے لیے کیا دعا کرتے تھے؟ وَإِذْ هُوَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ یہ دعا کیوں کی گئی؟ بچوں کی نظر بس حفاظت کے لیے۔ اور یہی وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، بے شمار دعائیں آپ نے اپنی اولاد کے لیے کی۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت کے معاملے سے جب کوئی اور نعمت سے نوازا تو فوری آپ نے کیا سوال کیا؟ اے اللہ میری اولاد کے بارے میں، اے اللہ میری ذریت کے بارے میں۔ پھر کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے نمازی بنا اور میری ذریت کو بھی نمازی بنا۔ یہ دعاؤں کا نتیجہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کے میں جو بھی نبی آئے سارے انبیاء آپ ہی کی نسل سے آئے سوائے شعیب علیہ السلام، جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے جو بھی نبی آئے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ یہاں تک کہ آپ کی نسل کا معاملہ اتنا زیادہ تھا کہ 4 نسلوں تک تاج نبوت ان کے سروں پر رکھا گیا۔ یوسف بن یعقوب، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، چاروں نبی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا انہی دعاؤں کے نتیجے سے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ کہ وہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسی دعا کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں عطا فرمایا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا جب بھی کرے اپنی موجودہ اولاد کے لیے نہ کرے صرف، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جو کئی نسلوں کے بعد آئے، اور آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے آپ ہی کی نسلوں سے آئے، تو آپ نے صرف اپنے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا نہ کی صرف، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا۔ کیوں ضروری ہے نسلیں اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کرنا؟ آج اس طرح کا ماحول ہے، قدم قدم پہ ہمارے لیے فتنے ہیں، ہماری اولاد کی دینداری کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری معاملہ ہے۔ اگر ایسے معاملے میں اپنی اولاد کی حفاظت نہ کرے
تو کوئی بھی فتنے میں اوپر سکتے اور دین سے دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کبھی ایسا دن نہ دکھا اور مرتے دم تک کوئی ایسا دن نہ دکھا کہ ہماری اولاد میں سے کوئی مشرک بن جائے، نعوذ باللہ کوئی کافر بن جائے، کوئی کیسا بن جائے۔ اللہ قیامت کے دن ہماری اولاد سے تو ہمیں رسوا نہ کر، اے اللہ ہماری اولاد سے تو دعات کو، علماء کو، صالحین کو نکال، تیرے دین پہ چلنے والے، تیرے دین کو قائم کرنے والے، تیرے دین کی تبلیغ کرنے والے ہو جائیں۔ ایک آپ کو حقیقت پر مبنی ایک بات بتاتا ہوں، نسلوں میں تبدیلیاں کس طرح سے واقع ہوتی ہے اور ایک علم سے نکلا ہوا گھرانہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ علامہ فضل خیرآبادی 18ویں صدی کے ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے آئے عبدالحق خیرآبادی، دوسری نسل۔ تیسری نسل مستر خیرآبادی کی، چوتھی نسل جانثار اختر کی، پانچویں نسل جاوید اختر کی اور چھٹی نسل فرحان اختر کی۔ جو لوگ جاوید اختر اور فرحان اختر کو جانتے وہ جان لیں کہ ان کا گھرانہ علماء کا گھرانہ تھا، لیکن آج ان کو دیکھیں تو ہم دینداری تو چھوڑیے وہ کفر تک پہنچ چکے۔ کس حد تک ہمارے لیے اولاد کی تربیت ضروری ہے، صرف موجودہ اولاد نہیں، ہمارے سامنے یہ حقیقت بتا دی گئی ہے، صرف 4-5 نسلوں میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہماری اولاد کی تربیت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کریں۔ آپ جتنی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں گے آپ کی نسل کا اتنا ہی بقا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام صرف ابو الانبیاء نہیں ہے بلکہ ابو الصحابہ بھی ہے۔ جو قریش کے صحابہ ہیں وہ کس کی اولاد ہے، وہ کس کی ذریت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ دعائیں ایسی کریں اپنے اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ صدیوں تک آپ کی اولاد کو دین پر باقی رکھے، قائم رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے اپنی اولاد کے لیے، کوئی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو، ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ تیسری جو اہم چیز تربیت کی ہے وہ ماں باپ کا کردار، کیونکہ تربیت صرف ماں سے ہوگی نہ باپ سے ہوگی، دونوں کی سے ہوگی، والدین سے ہوگی۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ دونوں اپنے اپنے کردار کو سمجھیں، اپنے اپنے معاملات کو سمجھیں۔ تو اسی لیے جو بات بتائی گئی وہ کیا ہے، اس سلسلے میں ایک کوٹ ہے، ذرا اس بات پہ آپ غور کریں۔ ڈونٹ اسپوائل یور چائلڈ بینگ ہٹلر فادر اینڈ ایڈوکیٹ مدر، کہ اپنے بچوں کو آپ ہٹلر نما فادر بن کر برباد نہ کریں اور ہمیشہ ساتھ دینے والی ماں بن کر برباد کریں۔ کیا مطلب؟ اگر باپ بچوں کو نصیحت کرتا ہے تو ماں ڈھال نہ بن جائے، ابھی تو یہ بچے ہیں۔ باپ جب نصیحت کرتا ہے تو باپ کو نصیحت کرنے دے، اور یہ اصول شریعت نے بتایا، کیا بتایا؟ کہ باپ اپنے بچوں کے لیے نرم رویے سے رہے، بچوں کے ساتھ محبت اور پیار بھرے انداز میں پیش آئے، جبکہ ماں کا معاملہ ایک نگران کے طور پر ماں ہے، کیونکہ زیادہ وقت بچوں کا اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے، تو ضروری ہے کہ ماں بہت نگران بنے، اپنے بچوں پر ہر اعتبار سے تربیت کرے، کیونکہ ماں بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ باپ سفر کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے ہمیشہ دور ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر ماں بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی ہے کہ بچوں کے ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے اور بچوں کا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے اور باپ کے خلاف کا معاملہ اگر کر دیتی ہے، یقین مانی وہ بچے بربادی کی راہ پر جانے والے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ ماں باپ ہیں، ہم میں سے جو ماں باپ نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس اولاد سے، اس نعمت سے ان کو مالا مال ہے۔ لیکن یاد رکھیں آپ لوگ ماں باپ کے ساتھ ساتھ میاں بیوی بھی، شوہر بیوی بھی، تو ہوتا یہ اگر آپس میں ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں یا کسی معاملے میں ہماری بحث ہو جائے، اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے شوہر یا بیوی سے متعلق نفرت کے بیج نہ پیریں، نہ پیریں۔ کیوں؟ آپ کے لیے شاید کوئی اور شوہر مل جائے، آپ کے لیے شاید کوئی اور بیوی مل جائے، لیکن یہ بچوں کے لیے کوئی اور والدین نہیں ملیں گے، یہ بچوں کے لیے کوئی اور ماں باپ نہیں ملیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں کا کردار اپنے بچوں کی تربیت میں بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، جو بحیثیت والد آپ کی ذمہ داری ہے حلال کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کے لیے، اپنے اچھے کام کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر پلے بڑھیں۔ صحابہ کی مثالیں آپ دیکھیں،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال ان کو کیا تھا، سارے صحابہ سے پوچھا کہ مومن کی مثال کس طرح سے دی جا رہی ہے؟ صحابہ نے جواب نہیں دیا، پھر اللہ کے نبی نے خود جواب دیا کہ کھجور کی درخت کی مثال مومن کی مثال ہے۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے تھے تو کہا ابا جان مجھے معلوم تھا اس سوال کا جواب، لیکن میں اس لیے خاموش رہا کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے درمیان میں کیسے کہوں؟ تو کیا کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اے میرے بچے اگر آپ کہہ دیتے تو میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہوتی، یہ خوشی کی بات ہوتی۔ اور وہی دوسری جانب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال تک خدمت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو تاخیر سے پہنچے تو ماں نے پوچھ لیا کس وجہ سے آپ کی تاخیر ہوئی؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام سے گیا ہوا تھا اسی لیے مجھے تاخیر ہو گئی۔ تو ماں نے پوچھا بتاؤ بیٹے کیا کام تھا وہ؟ تو انس بن مالک نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی کا راز تھا۔ تو ماں نے کیا تربیت کی؟ ماں نے تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب راز ہے تو آپ اس کو راز ہی رکھنا۔ لیکن معاشرے میں ہماری ایسی بہت ساری مائیں ہیں، وہ سوچ لے غور کر لے، اپنے معصوم بچوں کو اپنے خاندان میں جاسوس کے طور پر بنا کر بھیج دیے کہ جاؤ دیکھو میرے بارے میں کون کیا کہتا ہے، میرے بارے میں کون غیبت کرتا ہے۔ اللہ کے اپنے بچوں کو اس ماحول میں نہ ڈالے، اس طرح کی تربیت کرے جس طرح سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے انس بن مالک کی تربیت کی۔ جو صحابہ میں حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، کون سے صحابہ؟ بڑے صحابہ بہت کم ہیں، جو اکثر روایت ہیں محدثین میں وہ چھوٹے صحابہ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہماری تربیت کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ڈھالیں کہ دین کے اعتبار سے ہو جائے۔ ہم نے دنیا کی تعلیم تو بہت دے دی، بہت دے دی، لیکن افسوس جب ہوتا ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور بچے کو نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتی تو کس طرح کی تربیت ہم نے اپنے بچوں کو دی؟ آپ دینداری کی بچوں کو تربیت دیں، آپ بچوں کو عقیدہ سکھائیں۔ بچے جب چھوٹے ہیں شرک کے بارے میں ان کو سمجھائیں، عقیدے توحید کے بارے میں ان کو سمجھائیں، بدعت کے بارے میں بتائیں، اللہ کے نبی کی محبت کے بارے میں بتائیں۔ بچے بچپن سے ہی انہیں قرآن کی تعلیم دے، سنت نبوی کی تعلیم دے۔ ہم تو دنیا کی بہت ساری تعلیم دینا پسند کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم دینے سے ہم کتراتے ہیں۔ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو عمر کے ایک ایسے مرحلے میں پہنچے ہوں گے لیکن قرآن ہم کو صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ تو کس طرح سے ہم نے اس ماحول سے گزرا ہو؟ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی ہم دینی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ ان کے فرزند کو بتاتے ہیں، یا غلام سم اللہ، اے بچے تم اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کل بیمینک اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک جو تمہارے قریب ہے اس سے کھاؤ۔ معصوم بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے خالہ کے گھر سوئے ہوئے ہیں جو ام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں اور جب بچہ آپ کی خدمت میں لگتا ہے، آپ کے لیے وضو کا پانی کرتا ہے تو آپ دعا کرتے ہیں اللہم علم التاویل وفقیہ فی الدین، اور اپنے ساتھ لے کر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھی؟ اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ بعض بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں ننیال یا ددیال میں سے ایک کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، دوسروں کو وہ جانتے تک نہیں۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے چچا آپ کے باپ کے برابر ہے اور آپ کی خالہ آپ کی ماں کے برابر ہے۔ تو اس سے کیا بات بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے ددیال اور ننیال کا دونوں طرح سے خیال رکھیں، آپ ہر اعتبار سے رکھیں آپ، ورنہ اگر ہم صرف ایک طرف کے ہو جائیں اور دوسرے رشتے دار نہ ہو، یہ سیدھا رحمی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں اگر کسی معاشرے میں کسی خاندان میں کوئی آسمان کے برابر ہے تو کوئی زمین کے برابر ہے تو اس خاندان میں سیدھا رحمی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے بارے میں لوگ جانتے نہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں سے ملائیں، ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں تاکہ وہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اسی لیے کہ اللہ نے فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال، صدقہ جاریہ۔ جیسے ہم مسجد بناتے ہیں، مسجد بنانے والے اور بے شمار مسجد بنانے والے
اور مدرسے بنانے والے جتنے بھی لوگ، اور اس کے ساتھ علم ينتفع به، علم سے فائدہ اٹھانے، نفع بخش علم سے. اور آخری بات جو آپ نے بتائی، ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد ان کے حق میں دعائیں کریں. اگر آپ کی اولاد صرف موجودہ اولاد نہیں بلکہ آنے والی نسلوں میں سے جو آپ کی اولاد نکلے گی وہ بھی دعائیں کریں گی آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو کتنا بڑا. یہ دعا جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جا رہی ہے بلکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے. اس میں نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کی جا رہی ہے بلکہ آل ابراہیم کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے. تو اسی لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کے بہترین نام رکھیں. ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، کوئی ایسا نام لانا چاہتے ہیں کہ دور دور تک کوئی نام ایسا نہ ہو. اللہ ایسا کبھی نہ کریں. وہ نام رکھیں اگرچہ کہ بار بار کیوں نہ ہو، اسی لیے والد کے نام سے جانا جائے گا تو نام الگ ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی جو بیٹیاں ہیں ان کے نام کیا تھے؟ 4 بیٹیاں جو زینب، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ عنہما تھی. اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کا 2 نام بھی ایسے ہی نام تھا. کون سا؟ زینب اور ام کلثوم. زینب تو آپ کو بہت ملیں گے، اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات میں 2 نام زینب کے، اور کتنے عبداللہ آپ کو ملیں گے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین. تم کوئی ایسا نام نہ لائے دور دور تک نام نہ پہچانے. ایسا نام انبیاء کے نام رکھیں، صحابہ کے نام رکھیں تاکہ اس ناموں کی تاثیر آئے. اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت کرنے والا ہے. ہم کسی کی اولاد، ہم کسی کے والدین ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے حق میں جو کچھ بھی ہم نے غلطیاں کی ہے اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں ان کا فرما بردار بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ والدین کے جو بھی حقوق اللہ نے قرآن و سنت میں بتائے سارے ان کو حقوق ادا کرے اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ ہم دعا کرتے رہیں. اور اگر ہم والدین ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کی ہم صحیح تربیت کریں. یہی معاملہ چلتا رہے گا جس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے بلایا اور کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم آپ کے الہ، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے. تو بچوں کو معلوم تھا کہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اور ایک آخری بات بھی میں کہہ دوں آپ کے سامنے کہ عام طور پہ حسد غیروں میں نہیں ہوتا، اپنوں میں ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام سے حسد دوسروں نے نہیں کیا، ان کے بھائیوں نے کیا. اسی لیے اگر بھائیوں میں آپس میں کوئی بات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت خلوص سے رہیں، ایک دوسرے کے لیے وہی چاہیں جو خود کے لیے چاہتے ہیں تاکہ حسد جیسی بیماری سے دور رہیں اور آپ کی اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. نفعنی وآیاتہ بذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف.